توجیہ میں نے بھی کی ہے ان کے اس قول کی، میری کتاب استحکام پاکستان میں جو باب اس پر ہے اس پر میں نے مفصل توجیہ کی ہے، لیکن الفاظ ایسے ہیں بدقسمتی سے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ سیکولرزم کے علمبرداروں کو اس سے دلیل ملی ہے۔ یہ مخلوط قومیت کا وہ نظریہ ہے جس کی نفی پر ہم نے تحریک پاکستان چلائی۔ پاکستانی قومیت، مسلم قومیت، اس کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے۔ بہرحال ہم نے ابھی تک عملاً اسی مخلوط قومیت کے تصور کو اختیار کیا ہوا ہے۔ ہماری ایک ہی اسمبلی ہے، اس میں غیر مسلم بھی جائیں گے، مسلم بھی جائیں گے، وہ برابر کے ہیں، ان کے ووٹ وہاں پر کوئی میں فرق نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو مخلوط قومیت اور مسلم اور غیر مسلم کی ایک مشترک قومیت کا تصور ہے جو آج بھی ہمارے ہاں رائج ہے، اور اگرچہ ہم نے اس کی نفی پر پاکستان بنایا۔ دوسرے، پارلیمانی جمہوریت، چونکہ برطانیہ میں پارلیمانی جمہوریت تھی اور اس کی تو ہر شے کو ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے، پارلیمانی جمہوریت سے لے کر کرکٹ کے گیم تک ہر شے کو پوری وفاداری کے ساتھ ہم نے قائم رکھا۔ شاہ ڈائنا کو بلایا تھا یہی دکھانے کے لیے کہ دیکھ لو، سرے منہ فرق نہیں آنے دیا ہم نے اس ملک میں، جیسا تم لوگ چھوڑ گئے تھے ویسا ہی آج قائم ہے۔ ہمارے ہاں اس پارلیمانی جمہوریت کو سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید یہ منظم من اللہ ہے، اور تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کوئی الٹرنیٹو ہے ہی نہیں، اس کو اصول موضوع بنا لیا گیا، اس لیے کہ اس نے ہمیں یہ پارلیمانی جمہوریت کا تصور دیا اور تھوڑی سی اس کی ہمیں تربیت بھی دے دی تھی۔ تیسری چیز، صوبوں کے نام اور اس کی حدود، معلوم ہوا کہ یہ تو شاید اللہ کے رسول نے معین کیے، معاذ اللہ، ان میں کوئی ادھر ادھر کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ سرائیکی صوبے کا نام لے لے تو کفر ہو گیا، کہیں کوئی اور صوبے کی تقسیم کی بات کرے تو ڈرتا ہے، کانپتا ہے۔ صوبوں کی سینکٹی، صوبوں کا تقدس اور اس کی بنیاد پر عصبیت جو دن بدن گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ بھی در حقیقت کس کے صوبے تھے؟ انگریز نے اپنی انتظامی مصلحت سے بنائے اور ہم نے جو کے تو قائم رکھے ہوئے۔ نئے ضلع وجود میں آ گئے، نئی کمشنریاں وجود میں آ گئیں، لیکن صوبوں کی حدود یہ تو مقدس گائے ہے، سیکریٹ کاؤ، سیکروسینکٹ، اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ نمبر 4، بینکنگ کا وہ نظام جس کی بنیاد پر ہماری پوری صنعت اور تجارت، بلکہ اب تو کہوں گا زراعت بھی، اس لیے کہ ساری زرعی مشینری وہ بھی سودی قرضوں پر، ساری کھاد سودی قرضے پر، ہر نظام کے ہر حصے میں وہ شے شرائط کر گئی ہے جس سے ابھی آپ سن چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا گیا، اور سمجھا یہ جاتا ہے سود کے بغیر تو نظام چل ہی نہیں سکتا۔ میرے نزدیک یہ کلمہ کفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بد اعتمادی کا ووٹ ہے۔ یا تو اللہ کو علم نہیں تھا معاذ اللہ کہ ایک دور وہ بھی آئے گا کہ سود کے بغیر نظام چل نہیں سکے گا، اور اس نے وہ شے حرام کر دی جو لازمی تھی۔ وہ تو کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسانی وسعت سے بڑھ کر تو وہ کسی شے کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ معلوم ہوا کہ ہمیں نہ اللہ پر یقین ہے نہ اس کے رسول پر اعتماد ہے۔ نمبر 5، جوئے، سٹے اور لاٹری کی لعنت جو ہمارے ہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً سود تو ایسی شے ہے کہ ایک دفعہ اگر اسے ہٹائیں گا تو زلزلہ ضرور آئے گا۔ ہمارے نزدیک وہ زلزلہ بہت مبارک زلزلہ ہوگا جو سود کو ختم کرنے کے نتیجے میں آئے اور اسی سے خیر برآمد ہوگا، لیکن یہ جوئے اور سٹے اور لاٹری کے ذریعے سے بھی کوئی زلزلہ آ جائے گا۔ اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو قیامت آ جائے گی، جسے قرآن کہتا ہے رجس من عمل الشیطان۔ یہ ساری فارورڈ ٹریڈنگ، یہ ہمارے سارے سٹاک ایکسچینج اور یہ بڑی بڑی لاٹریز، کبھی فیٹمید ہے اور کبھی سیف گیمز کی ہے، جس کے ٹکٹ یہاں بلیک میں بکتے ہیں، جس کی پبلسٹی اس پیمانے پر ہوتی ہے کہ جوئے کی اتنی ترغیب و تشویق شاید پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہ ہوئی ہو۔ کیوں جاری ہے؟ اس لیے کہ انگریز چھوڑ گیا تھا۔ یہ سارے سٹاک ایکسچینج اس نے بنائے تھے، یہ لاٹریوں کا نظام اس نے دیا تھا۔ نمبر 6، جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری کا نظام جو کا توں رکھا ہوا ہے۔ 2 دفعہ کی نام نہاد اصلاحات جنہوں نے کہ واقعتاً کوئی فرق واقع نہیں کیا۔ جاگیرداری جو کی تو مسلط، غیر حاضر زمینداری جو کی تو موجود، جبکہ واقعہ یہ ہے بھارت کم سے کم ہم سے اس معاملے میں پیش قدمی کر گیا۔
سرمایہ داری اور سود اور جوا اور سٹا اور رشوت، یہ ساری لعنتیں وہاں بھی ہیں جو یہاں ہیں۔ لیکن ایک قدم وہ اٹھا گیا تھا اور اسی کے نتیجے میں وہاں سیاسی توازن رہا، کم سے کم 40 برس تک سیاسی استحکام رہا، اور وہ تھا جاگیرداری کا خاتمہ۔ پہلے قدم اٹھایا۔ یہ ہمارے ہاں جاگیرداروں کا کھیل ہے، سیاست ان کا مشغلہ ہے، سیاست ان کا کاروبار ہے، اور وہی لوگ ہیں جو چھائے ہوئے ہیں۔ آج وہی انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، انہی کی اولاد جو ہے، چاہے وہ سول سروسز ہوں اور بہت سے وہ خود آرمی کے آفیسرز میں، وہ انہی کی نسلیں جو ہے وہ چلی آ رہی ہیں۔ اگرچہ یہ کہ آرمی میں ہمارا کامن مین بھی کافی گیا ہے، یہاں قربانی دینے کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ سول بیوروکریسی سے جو تقریباً پوری کی پوری انہی پر مشتمل ہے، اور یہ جاگیرداری جو کی تو قائم ہے۔ ساتویں چیز مخلوط معاشرت۔ مخلوط قومیت سے میں نے بات شروع کی تھی اور مخلوط معاشرت پر ختم کر رہا ہوں۔ شانہ بشانہ، قدم بقدم اختلاط مرد و زن، ہر میدان میں برابر، کہیں نہ سطر رہا، نہ حجاب رہا، نہ پردہ رہا۔ میں نے تو پردہ ہندوستان میں دیکھا ہے جا کر، برقعے وہاں دیکھے ہیں، پاکستان میں تو اب برقع دیکھنے میں کہیں نظر نہیں آتا۔ میں نے حیدرآباد دکن میں دیکھا ہے۔ میرے 3 لیکچر ہوئے تھے حقیقت شرک کے موضوع پر مکہ مسجد میں، جس میں 5000 کے قریب مجھے بتایا گیا خواتین تھیں، 15000 مرد تھے، مسلسل 3 دن۔ یہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے، لیکن وہاں میں نے وہ جب جلسہ ختم ہوا ہے، ہر عورت کو دیکھا کہ وہ برقعے میں تھی، مکمل برقعے کے اندر۔ لیکن یہاں تو آپ کراچی میں جا کر دیکھیے، برقع نام کی کوئی شے نہیں، وہ تو آپ یوں سمجھیے کہ وہ معروف نہیں، منکر بن گیا ہے، اب اس کے اوپر فکرے چست ہوتے ہیں۔ یہ مخلوط معاشرت جو ہے، جس کی وجہ سے کہ مغرب میں شرم و حیا کا دیوالہ نکلا، گھر کا سکون ختم ہو گیا۔ ان سے پوچھئے، روتے ہیں، ان کا گھر کا خون، فیملی لائف شٹر ہو چکی، خاندان کا نظام درہم برہم ہو گیا، اولاد رلتی پھرتی ہے، میاں بیوی دونوں کام پر گئے ہوئے ہیں، شام کو تھکے ہوئے آئے ہیں، بچے اگر آ گئے اسکولوں سے واپس تو اب جو کچھ کر رہے ہیں کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ جو کچھ کریں گے بچے، وہ ٹین ایجرز ہوں یا ان سے بھی چھوٹے ہوں، جنہوں نے اکثر وقت جو ہے ٹیلی ویژن دیکھ کر گزارا ہو، وہ جو کچھ کریں گے اس کا قیاس آپ کر لیجئے، مجھے یہاں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آخری شے تو وہ ہے کہ جس میں واقعہ یہ ہے کہ انگریز جہاں ہمیں چھوڑ گیا تھا، اس میں ہم نے بہت ترقی کی ہے۔ اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری معاشرت بالکل یورپ کے ہم پلہ معاشرت ہو چکی ہے۔ بڑے دقیانوس کچھ گھرانے ہوں گے جن کے ہاں پردہ بھی ہے، شرم و حیا بھی کسی شے کا نام ہے، اور عصمت و عفت بھی کوئی شے ہے۔ باقی یہ کہ اکثر و بیشتر ہمارا جو حال ہو چکا ہے، خصوصاً اونچے طبقات کا، معلوم ہوا کہ وہ تو اس معاشرت کے اندر ان سے بھی کہیں آگے نکل گئے۔ تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں، تحریک پاکستان اور دفاع پاکستان، تحریک خلافت اور دفاع پاکستان۔ یہ بات آ چکی ہے، مجھے صرف اشارہ کر دینا کافی ہے۔ چونکہ ہم نے انحراف کیا اپنے وعدے سے، ہم پر اللہ کا عذاب آیا۔ صحیح کہا ہے مرزا ایوب بیگ صاحب نے کہ میاں طفیل صاحب حیران ہے عذاب کیوں نہیں آ گیا۔ عذاب تو آیا ہوا ہے، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نفاق، اس کے اسباب، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، بڑے نیک بن جائیں گے، خوب اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخیلو میں ہی، اب بخیل بن گئے، تجوریوں کے دروازے بند کر لیے، صرف اپنی عیاشیوں کے لیے کھولتے ہیں۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پیٹھ موڑ لی، بھول گئے وعدہ۔ اب اس کی سزا کیا ہے، کان کھول کر سنیے، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کی لعنت پیدا کر دی۔ یہ نفاق ہے جو آج آپ کو پورے پاکستانی معاشرے پر نظر آ رہا ہے۔ دو نفاق، ایک نفاق باہمی، قومیتیں، لسانی عصبیتیں، صوبائی عصبیتیں، نسلی عصبیتیں، کچھ عرصے پہلے بھی ہو رہا تھا کوئٹے میں، جو کچھ ہو رہا تھا بلوچوں اور پختونوں کے درمیان، اب پھر ہو رہا ہے۔ اس کے سندھ کی بھٹی اس وقت ذرا کسی اور شکل میں دہک رہی ہے یا سلگ رہی ہے،
کوئی عجب نہیں کہ اس سے کہیں بڑا جو ہے لاوا پھر پھوٹ بہے جیسا کہ اس سے پہلے بہ رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ پاکستان دو لفظ کیوں ہوا؟ ایک لسانی عصبیت، بنگلہ بھاشا، بنگلہ نیشنلزم، بنگلہ دیش، 3 قدم ہے۔ زبانی عصبیت، اس کی تحریک، ایک نیا دیش، یہی معاملہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، اور اخلاق کا جو دیوالہ نکلا ہے۔ دوائیوں میں شاید دنیا میں کوئی قوم نہ ہو جو دوائیوں میں ملاوٹ کرتی ہو۔ کوئی غریب عورت ہو سکتا ہے گھر کے برتن بیچ کر آئی ہو اور اپنے بچے کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے دوا لے کر جا رہی ہو، اور 15 روپے کا ایک کیپسول اس نے خریدا ہو، لیکن اس کیپسول میں چاک بھرا ہوا اور کچھ نہیں۔ یہ کام سلطنت خدا داد پاکستان میں ہو رہا ہے۔ میں صرف اس ایک مثال پر اکتفا کر رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہے۔ اخلاق کا دیوالہ نکل چکا۔ وہ قوم جو ایک قوم تھی ہندو کے مقابلے میں اب قومیتوں میں تقسیم ہو چکی، دونوں نفاق بتمام و کمال نظر آ رہے ہیں، نفاق باہمی، نفاق عملی، نفاق اخلاقی۔ اب اس کے لیے ضروری ہے، پاکستان کے دفاع کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجوں کو مستحکم رکھیے۔ اعدوا لهم ما استطعتم، ہر ممکن دفاعی اسلحہ فراہم کیا جائے، حرب و ضرب کی پوری قوت بلکہ بڑھایا جائے۔ اور سلسلے میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، بے نظیر نے کہا ہے اللہ کرے کہ جھوٹ ہو، لیکن یہ کہ اگر واقعہ یہ ہے کہ ہماری حکومت نے کوئی خفیہ معاہدہ امریکہ سے کر لیا ہے کہ خفیہ طور پر وہ اپنے ایٹمک پلانٹس کا معائنہ کرا دے گی، تو یہ اس ملک سے غداری ہوگی۔ ہمیں اپنے تحفظ کے لیے ہر ممکن صورت، یہ اللہ کا حکم ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخیل، جو بھی سامان ہے وہ بھی فراہم کرو، اور گھوڑے بھی تیار رکھو، ترہبون بہ عدوکم وعدو اللہ، تاکہ تم ڈرا سکو، ہیبت طاری کر سکو اپنے دشمنوں پر بھی، اللہ کے دشمنوں پر بھی۔ یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوستوں سے معاہدے کیجئے۔ چین کے ساتھ معاہدہ سب سے اہم ہے، اس لیے کہ ایک ہی ایٹمی طاقت ہے جو اس وقت امریکہ اور یہودیوں کے تسلط سے باہر ہے۔ باقی بھارت کے ساتھ جو پینگیں بڑھ رہی ہیں، بھارت نے جس طرح ان کا سارا معاشی نظام جو کا تو قبول کر لیا ہے، جس طرح اس نے ملٹی نیشنل جو کارپوریشنز ہیں ان کے لیے اپنی مارکیٹ کھول دی ہے، اب وہ تو ان کے لیے کوئی اجنبی ملک نہیں رہا، اس کی وہ غیر جانبداری ختم ہوئی۔ میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو، لہذا اس کا نتیجہ وہی ہے، ہنس کے وہ بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو۔ تو امریکہ اب ہندوستان سے، بھارت سے تو راضی ہے۔ اب تو ایک ہی ہے جو کھٹک رہا ہے، ایٹمی طاقت جو مبینہ طور پر اور جو کہ مسلمہ طور پر ایٹمی طاقت ہے، جو ابھی باہر ہے۔ ایک دستمرد سے تیری حالی بچا ہوا تھا، کچھ پتا نہیں کب اس کو بھی چرکا لگ جائے۔ ایک حادثہ اس پر گزر چکا ہے، لیکن یہ کہ ابھی وہ قائم ہے، وہ چین ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ در حقیقت زمینی رابطہ توڑنے کے لیے بین الاقوامی سازش ہے کہ کشمیر کو آزاد کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ شمالی علاقے بھی شامل کیے جائیں، گلگت بھی اور ہنزا بھی، تاکہ چین کے ساتھ پاکستان کا زمینی تعلق منقطع ہو جائے۔ یہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، ہمیں ان چیزوں کا شعور چاہیے، اور اس کے لیے اپنے دوست اور بھارت کے ساتھ ہر ممکن کوشش مفاہمت کی، اور وہ اسی طرح ہوگی کہ انہیں سمجھایا جائے کہ دیکھو اپنے اصل دشمن کو پہچانو، جو ہمیں آزاد تو کر گیا تھا مجبوراً، لیکن کشمیر کی یہ ہڈی پھینک گیا تھا بیچ میں کہ یہ غرائیں اور لڑے ایک دوسرے کے ساتھ، اور کبھی بھی آپس میں ان کے مابین امن نہ ہو۔ ان کی ساری دولت ہم کھینچ کر لے جائیں، روس لے جائے بھارت کی دولت اسلحہ کے عوض، امریکہ لے جائے پاکستان کی پوری دولت اسلحہ کے عوض، ہماری غریب لوگوں کی کمائی، اس کا سب سے بڑا لائنس شیئر ان سپر پاورز کے پاس جاتا رہا۔ ایک دوسرے کا خوف، ایک دوسرے سے خطرہ، لہذا وہ کبھی ایک صاحب نے کہا تھا، بات بڑی پتے کی ہے، ہمارا استحصال اور پوری تھرڈ ورلڈ کا جو استحصال اس وقت ہو رہا ہے، اس کا سب سے بڑی ذریعہ یہی ہے۔ امریکہ کی سب سے بڑی صنعت ہی صرف اسلحہ سازی کی صنعت ہے، اور ہو کیا رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا، پورے حیدرآباد ڈویژن جو ہمارا کاٹن گروئنگ بڑا ہی عمدہ علاقہ ہے، وہ جتنی روئی پیدا کرتا ہے، وہ ساری روئی دے کر ہم صرف ایک F-16 جہاز لے کر آ جاتے ہیں، اور وہ F-16 جہاز، اس کا ایک پرزہ بھی اگر ناکارہ ہو جائے اور جو اصل مالک ہیں وہ اسے ریپلیس کرنے کے لیے تیار نہ ہو،
تو وہ ہمارے لیے بالکل بیکار، وہ تو پھر جائے گا کہیں کباڑیوں کے ہاں جا کر بکے گا، اس کا کوئی مصرف نہیں۔ یہ ہوتا رہا ہے 40 برس 45 برس، اور اس میں یہ کہ اس بات کا پورا اندیشہ ہے، بلکہ یہ کہ زائنسٹ لابی کا پروگرام یہ ہے کہ پاکستان کے بھی ٹکڑے کرائیں اور بھارت کے بھی ٹکڑے کرائیں، تاکہ کوئی طاقت نہ رہ جائے جو ان کو کویسچن کر سکے۔ ہمیں یہ احساس و شعور بھارتیوں کے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم اس کا بیٹھ کر معاملہ کریں، اس کا حل نکالیں، جو وعدے کیے تھے انہیں اب جو تم نے تاکہ نسیان پر رکھ دیا تھا ان کو پورا کرو، اور خدا کے لیے آپس میں لڑ مرنے کی بجائے اپنے اصل دشمن کو پہچانو۔ لیکن ان سب پر مستضاد اصل میں جو ہمارے لیے دفاع ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارا دفاع ہو، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، سورہ حج میں فرمایا گیا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل کفار اثیم كل خوان کفور اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ جو ہے خود مدافع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو کفر پسند نہیں ہے، خائن پسند نہیں ہے، ناشکر اور کافر پسند نہیں ہے۔ یہ تو مسلمان میدان میں نہ ہو تو بات دوسری ہے، پھر وہ کافروں میں دیکھے گا کس کے اندر زیادہ صلاحیت ہے، اس کو زمین کا قبضہ دے دے گا۔ لیکن مسلمان ہوں، ثابت کر دیں کہ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرنے والے مسلمان ہیں، تو کیسے ممکن ہے اللہ کو ان سے کوئی محبت نہیں؟ پھر تو اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا اپنے بندوں کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قدیر ہے، اس کی قدرت رکھنے والا ہے۔ جب تک کہ یہ دفاع ہمارے شامل حال نہیں ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا؟ جبکہ ہم اللہ کے خلاف جو جنگ کر رہے ہیں اسے بند کریں، اللہ کے ساتھ مفاوضت کریں، مصالحت کریں، صلح کریں۔ یہ سمجھ لیجئے اسلام کے معنی کیا ہے، گردن نہادن۔ اگر کوئی مقابلہ تھا سپر انداختن، سپر ڈال دینا۔ اللہ کے سے اگر کوئی جنگ تھی، کوئی تصادم تھا، ہتھیار پھینک دینا، یہی تو اسلام ہے۔ ہمیں چاہیے بحیثیت قوم، بحیثیت ملک، ہم اللہ تعالیٰ سے جنگ بند کریں، اس کے سامنے اپنے ہتھیار پھینک دیں، اس کی اطاعت قبول کریں، تو اللہ ہمارے دفاع کا ضامن ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اب آئیے وہ نظام خلافت، جنرل صاحب نے آپ کو بتایا، صحیح بتایا، کوئی عنوان کی تبدیلی مراد نہیں ہے۔ جیسے ہمارے قومی اخبار کے اداریہ نگار کو کوئی شک پیدا ہو گیا تھا، استحزان کہہ دیا کہ موجود ہے یہ صدر مملکت ہے یا سربراہ حکومت ہے، ان کے ہاتھ میں بیعت کر لو خلافت ہو جائے گی، معاذ اللہ۔ بات سمجھ لیجئے، کامل نظام بدلنا ہے۔ جیسے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے 250 برس قبل نعرہ لگایا تھا، فَكُّ كُلِّ نِظَامٍ، یہ پورا نظام توڑ پھوڑ کر رکھ دینا ہے، اس کے اجزاء کو علیحدہ علیحدہ کر کے بکھیر دینا ہے۔ ظاہر ہے یہ کام انقلابی جد و جہد کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ ووٹوں کی بھیک مانگ کر نہیں ہو سکتا، یہ محض ریزولوشن پاس کرنے سے نہیں ہوگا، یہ خالی اور خونی نعرے لگانے سے نہیں ہوگا، ایک انقلاب کے ذریعے سے ہوگا، جانیں دے کر ہوگا، قربانیاں دے کر ہوگا۔ لیکن جب ہو جائے گا تو اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ یہ ہیں 10 نکات جو اس میں نے میدان میں دیکھا کہ ایک ایک بینر کی حیثیت سے یہ سامنے رکھے ہوئے، لیکن ظاہر بات اس میں پڑھ نہیں سکیں گے آپ، میں اجمالاً ان میں سے ہر ایک کی وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلا نکتہ، اللہ کی حاکمیت کا غیر مشروط اقرار، جو بحمد اللہ قرارداد مقاصد میں ہے، لیکن اس کا عملی نتیجہ کتاب و سنت کی غیر مشروط بلا استثناء بالادستی کو تسلیم کرنا دستور میں، جو ہم نے نہیں کیا۔ بڑی ڈینگ ماری، عوام کو دھوکہ دے دیا، علماء بھی پہلے تو کچھ بہت بیانات انہوں نے تیکھے دیے تھے، کچھ خیال ہو رہا تھا کہ شاید ہمت کریں گے، بعد میں سب کے سب انکار زیر پر ہو گئے۔ ایک دھمکی ملی، تم IJI کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہو، سینیٹر بنے ہو، ہمارے بنائے بنے ہو، نہیں بول سکتے، لہذا چپ ہو گئے۔ ورنہ واقعہ یہ ہے، مولانا زاہد الراشدی کا ایک مراسلہ مجھے ملا تھا، وہ تمام علماء کو انہوں نے بھیجا کہ کیا مشروط بالادستی کتاب و سنت کی اسلام میں جائز ہے؟ ہر شخص کہے گا حرام،
غیر مشروط بلا استثناء بالادستی، چاہے وہ نظام ہو اور چاہے وہ قانون ہو۔ ہم نے کہا ہے قرآن و سنت کی بالادستی بشرطے کہ وہ ہمارے نظام پر اثر انداز نہ ہو۔ یہ کلمہ کفر ہے، یہ وہ بات ہے جو قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ تو کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں، جو کہ ہم ہیں اس وقت ہے۔ آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں؟ اس کا جواب اس آیت میں ہے الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ان کو شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ اور اللہ غافل نہیں ہے اسے جو تم کر رہے ہو۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ عوام کو دھوکہ دے لو گے؟ اللہ کو تو نہیں دے سکتے۔ عوام کو تم نے مطمئن کر دیا، ہم نے نفاذ شریعت ایکٹ پاس کر دیا، وعدہ پورا کر دیا، لیکن یہ کہ اللہ کے ساتھ یہ دھوکے بازی بہت مہنگی پڑے گی۔ اس کا ایک نتیجہ اور سمجھ لیجئے، یہ خیال جو ہے یہ غلط ہے کہ کوئی قانون سازی ہوگی نہیں خلافت میں۔ قانون سازی ہوگی، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام وہ تو گنے چنے ہیں، وہ تو حدود ہے، دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر جو مباحات ہیں وہ سب کی سب اپنے مشورے سے ہم طے کر سکتے ہیں۔ کیا بجٹ بنائیں، ایلوکیشن کیا ہو، ٹیکسیشن کیا ہو، فورن پالیسی کیا ہو، ایجوکیشن پر کیا نظام بنایا جائے، اس پہ ایلوکیشن کتنا، سارے کام جو اصل ہے وہ مباحات کا دائرہ ہے، اس کے اندر لیجسلیشن ہو سکتی ہے۔ وہ لیجسلیشن بھی عدالت نہیں کرے گی، کوئی مولوی نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہ وہی اسمبلی کرے گی جو علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے لیکچرز میں کہ آج کے دور میں اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا۔ اس کے کیا معنی ہے؟ یہ نہیں کہ وہاں جاہل لوگ آ جائیں گے تو وہ اجتہاد کریں گے، بلکہ یہ کہ اجتہاد تو اہل علم کریں گے۔ البتہ جس کا اجتہاد نافذ ہوگا وہ ہوگا جسے پارلیمنٹ کی اکثریت تسلیم کرے، اور عدالتوں کو یہ اختیار حاصل ہوگا، جو اعلیٰ عدالتیں ہیں سپیریئر کورٹس، وہاں ایک عام آدمی بھی جا کر دعویٰ دائر کر سکے گا کہ جناب دستور میں لکھا ہوا ہے کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، فلاں قانون میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے۔ عدالت کو اختیار ہوگا، وہ اس کو کل عدم قرار دے دے، گورنمنٹ کو نوٹس دے، اتنی مدت کے اندر اندر اس کی جگہ پر دوسری قانون سازی کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر کر لو، خلا کو پر کر دو، ورنہ فلاں تاریخ سے یہ قانون کل عدم ہو۔ یہ ہے پروسیس۔ اس پروسیس کو واقعہ یہ ہے کہ صحیح انداز میں شروع کیا تھا ضیاء الحق نے، نظری طور پر ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جانا چاہیے، جو اس نے کیا ہے اس کا بھی اقرار ہو، جو نہیں کیا ہے اس کا بھی اعلان ہو۔ انہوں نے کیا، شریعت کوڈ بنا دی اور یہی اصول طے کیا، شریعت کوڈ میں ہر مسلمان جائے، کوئی قانون ہو اس کے بارے میں اگر وہ ثابت کر دیں یہ کتاب و سنت کے منافی ہے کل عدم ہو جائے گا۔ لیکن کیا نہیں کیا وہ بھی سمجھ لیجئے، شریعت کوڈ بٹھا کر اس کو ہتھکڑیاں بھی پہنا دی، بیڑیاں بھی پہنا دی۔ نہ ہمارے دستور کے بارے میں بول سکتے ہو، چاہے مفتی تقی عثمانی ہو اور چاہے پیر کرم بخش صاحب ہو اور کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بڑے سے بڑا عالم نے لا کر بٹھا دیا، دستور پر بات نہیں کر سکتے، عدالتی قوانین پر بات نہیں کر سکتے، مالی قوانین پر بات نہیں کر سکتے، اور تو اور آئلی قوانین پر بھی بات نہیں کر سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کام بڑا اچھا کیا تھا، صحیح کیا تھا، لیکن یہ کہاوت ہے ہمارے ہاں، کوئی مہمان آیا ہو تو کہا جائے جناب یہ سب گھر آپ کا ہے اطمینان سے، لیکن دیکھیے کسی شے کو ہاتھ نہ لگائیے گا۔ یہ حشر ہمارے ہاں ہوا ہے اسلام کے ساتھ، دکھا دی بڑی شریعت کورٹ، جسٹس غلام علی صاحب پہنچ گئے اور ہمارے صاحب پیر صاحب پہنچ گئے اور تقی عثمانی صاحب پہنچ گئے اور بھی بڑے بڑے علماء پہنچ گئے، لیکن یہ کہ ان کو سجا کر بٹھا دیا گیا۔ ان چار طرف بالکل ہاتھ نہ لگانا، دیکھنا بھی نہیں، باقی کچھ قوانین ہے، ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن نہ مالیات کا نظام بدلے گا، نہ خاندانی نظام جو ہے اس میں جو کچھ کیا تھا ایک عامر مطلق نے پہلے ایوب خان نے، اور اس کو دوسرے اس عامر نے مسلسل 11 برس تک تحفظ دیا ہے، جس کو تمام اس ملک کے جتنے بھی مسلمہ فرقے ہیں، جتنے مسلک ہیں،
سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب نے یہ کہا کہ یہ غلط ہے، شریعت سے خلاف ہے، شریعت سے تجاوز ہے، لیکن وہ قانون 1962 سے لے کر 1992 آ رہا ہے، 30 برس سے جوں کا توں لاگو۔ اسی میں ضیاء الحق صاحب کے 11 سال بھی، اور اسی میں ہماری شریعت کورٹ کے اتنے سال بھی سب جیت گئے ہیں، لیکن یہ کہ پرنالہ وہیں گر رہا، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ اصل الاصول سمجھ لیجئے، حاکمیت اللہ کی، بالادستی کتاب و سنت کی، بغیر استثناء، نظام بھی قانون بھی، ان سب کے اوپر ان کی بالادستی۔ قانون سازی کیجئے، پارلیمنٹ بنائیے، مجلس ملی بنائیے، لیکن کوئی قانون کتاب و سنت کے منافی نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو خطرہ ہے کہ یہ منافی ہے، جائے ہائی کورٹ میں، سپیریئر کورٹ میں، ثابت کر دے، علماء بھی جائیں، دلائل دیں، ثابت کر دیں کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز ہو گیا ہے، کل عدم ہو جائے گا۔ یہ ہے سیاسی اور دستوری ڈھانچہ اس اسلامی نظام کا جو خلافت ہے، اس لیے کہ خلافت کے معنی ہی نیابت کے ہیں، حاکمیت کی نفی ہے اس میں، اسی لیے تو ہم نے جمہوریت کی اصطلاح ترک کر دی۔ جمہوریت کو کتنا ہی دھو لے، پاک کر لے، کتنے ہی پانیوں میں سے نکال لے، اس میں انسانی حاکمیت کا تصور کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے علامہ اقبال کے فرزند، وہ شخص جو کہہ گیا، اسی شہر لاہور میں دفن ہے، یہ شہر اقبال ہے، شہر لاہور، کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آدری۔ ان کے فرزند ارجمند پارلیمنٹ کی ساورنٹی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہ ساورنٹی کا نعرہ لگانا اپنے والد کے فلسفے کی کامل نفی۔ دوسرا نکتہ، مخلوط قومیت کی نفی۔ خلافت میں خلافت المسلمین ہوتی ہے، خلیفہ خلیفت المسلمین ہوتا، غیر مسلموں کا نہیں۔ خلفائے راشدین امیر المومنین کہلاتے تھے، یہ ایمان اور اسلام کی بنیاد پر نظام ہے خلافت کا۔ غیر مسلم اس میں صرف ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی کے طور پر رہ سکتا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا جائے گا، اسی لیے وہ ذمہ کہلاتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس لفظ کو گالی بنا لیا گیا ہے، گالی نہیں ہے، ذمہ داری۔ خلافت ذمہ داری لے گی، کسی غیر مسلم کی جان، مال، آبرو پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اسے پرسنل لاء میں مکمل آزادی ہوگی، اسے مذہب اور عقیدے اور عبادت کی پوری آزادی ہوگی، اس کی عبادت گاہوں کا بھی اتنا ہی تحفظ کیا جائے گا جتنا مسجدوں کا، یہ ساری ذمہ داری لی جائے گی، اس لیے وہ ذمہ کہلاتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے خلافت کا نظام اللہ کی خلافت ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، اور اس کا ذریعہ کتاب و سنت ہے۔ جو نہ اللہ کو مانے، نہ کتاب کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ قرآن کو مانے، نہ سنت کو مانے، انہیں لیجسلیٹو پروسیس میں کیسے شامل کریں، انہیں اس ریاست کی پالیسی میکنگ میں کیسے حصہ دیا جائے۔ ہاں فنی طور پر ان کی ملازمتیں ہو سکتی ہیں، وہ مختلف اداروں میں کام کر سکتے ہیں، لیکن جو پالیسی میکنگ ہے، جہاں ریاست اور حکومت کی پالیسیز بنتی ہیں، وہاں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا۔